بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے سامنے قرآن کریم کے اندر مذکور ایک سورت جو کہ ایک قوم کے نام پر ہے اس کا واقعہ لے کر حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ میری مراد سورہ سبا سے ہے اور مراد اس سے قوم سبا ہے۔ چنانچہ آپ نے کئی دفعہ قرآن کریم کی تلاوت میں اس سورہ مبارکہ کو پڑھا ہوگا یا اس کے نام سے کم از کم یقیناً واقف ہوں گے، لیکن عام طور پر یہ سوال شاید آپ کے ذہن میں کبھی نہ پیدا ہوا ہو کہ یہ سبا سے مراد کیا ہے اور یہ قوم سبا کون تھے، کب ان کا وجود تھا اور ان کی ہلاکت اور تباہی کے کیا اسباب تھے۔ چنانچہ آج ہم انہی اسباب اور انہی وجوہات کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے۔ سب سے پہلے قوم سبا کا تعارف اگر ہم دیکھیں تو سبا قحطانی قبائل کی مشہور شاخ ہے۔ مورخین عرب اس کا نسب اس طرح بیان کرتے ہیں: سبا بن یشجب بن یعرب بن قحطان، مگر تورات میں کہا گیا ہے کہ سبا قحطان کا بیٹا ہے، اور یقطان یعنی قحطان سے الموداد، سلف، ہدورام، اوزال، وقلاہ، اوبل، ابی مائل، سبا، حزار، موت، اوفیر، حویلہ، یارح، یعرب اور یوباب پیدا ہوئے۔ یہ سب بنی یقطان تھے اور ان کے مکان میسا سے ظفار کی راہ میں اور پورب کے پہاڑ تک تھے۔ قحطان کو یقطان، یقطون، یقطین اور یقطن بھی کہا جاتا ہے۔ زبیر بن بکار کہتے ہیں کہ عربی میں قحطان اور عبرانی اور سریانی میں یقطان اور یقطن کہتے ہیں۔ مورخین جدید تورات کے بیان کو صحیح سمجھتے ہیں، اس لیے کہ قحطان کی اولاد سے متعلق جو تفصیلات اس نے دی ہیں وہ تاریخی اقوال اور عصری اور حفری کتبات سے مطابقت رکھتی ہیں۔ جدید مورخین کی اس تحقیق کے علاوہ یوں بھی ایسے معاملات میں تورات کا بیان دوسری روایات تاریخ کے مقابلے میں زیادہ مستند سمجھا جاتا ہے۔ غرض سبا بروایت تورات قحطان کا بیٹا تھا اور بروایت عرب قحطان کا پوتا، اور یعرب بروایت تورات سبا کا بھائی تھا اور بروایت عرب قحطان کا بیٹا۔ اہل نسب و تاریخ کا اس پر تو اتفاق ہے کہ قحطان سامیہ کی شاخ ہے، لیکن اس میں اختلاف رکھتے ہیں کہ وہ عرب عاربہ میں سے ہے یا عرب مستعربہ میں، یعنی وہ بنی اسماعیل میں سے ہے اور عدنانی و قحطانی ایک ہی سلسلہ ہے، یا عدنانی تو بنی اسماعیل ہیں اور قحطانی اس سلسلہ سے الگ قدیم سلسلہ ہے۔ بعض مورخین عرب کا رجحان یہ ہے کہ قحطانی بھی بنو اسماعیل ہی ہیں اور تمام اقطاع عرب بنی اسماعیل کے علاوہ اور کسی نسل سے نہیں ہیں۔ چنانچہ علماء انساب میں سے زبیر بن بکار اور محمد بن اسحاق کی یہی رائے ہے، اور امام بخاری بھی اسی جانب مائل ہیں، اس لیے کہ انہوں نے بخاری میں ایک باب تحریر کیا ہے، بابو نسبت الیمن الی اسماعیل، اور اس باب کے تحت ایک حدیث نقل کی ہے جس سے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ بنی اسلم ابو خزاعہ کی شاخ ہیں۔ اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسماعیل فرمایا، اور بنی خزاعہ بنی ازد کی شاخ ہیں، اور بنی ازد بالاتفاق قحطانی ہیں، لہٰذا قحطانی بھی بنی اسماعیل میں سے ہوئے۔ چنانچہ وہ حدیث جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے اس کے الفاظ کچھ یوں ہیں: خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی قوم من اسلم یتناصلون بالسوق فقال ارموا بنی اسماعیل فإن اباکم کان رامیا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ بنی اسلم کی ایک جماعت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، دیکھا تو وہ بازار میں تیر اندازی کی مشق کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اولاد اسماعیل، خوب تیر اندازی کرو، اس لیے کہ تمہارے باپ اسماعیل بھی تیر انداز تھے۔ اور کتاب احادیث الانبیاء میں حضرت ابراہیم کے قصہ میں حضرت ہاجرہ کا ذکر کرتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں: تلک امکم یا بنی ماء السماء، اے عرب یہ ہاجرہ تمہاری ماں ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس جملہ کی شرح میں یہ کہا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے بنی ماء السماء کہہ کر اہل عرب کو اس لیے خطاب فرمایا کہ وہ اپنی اور اپنے مویشیوں کی خاطر ایسے مقامات پر خیمے لگاتے پھرتے تھے جہاں بارش کا پانی جمع ہو گیا ہو، یا ماء سما سے زمزم مراد ہے، اور ان ہر دو معنی کے لحاظ سے یہ جملہ ان لوگوں کے لیے دلیل بن سکتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ تمام عرب بنی اسماعیل ہیں۔ محققین کا یہ دعویٰ ہے کہ تمام عرب کے انساب کا منبع یعنی سرچشمہ دو ہیں: عدنان اور قحطان۔ عدنان بنی اسماعیل اور عرب مستعربہ ہیں،
اور قحطان عرب عاربہ گویا ان کے نزدیک قحطانی بنی اسماعیل نہیں ہیں۔ چنانچہ ہمدانی، ابن عبد البر، ابن کثیر، ابن حجر اسقلانی، ہشام بن محمد سیل اور حضرت عبداللہ بن عباس اسی کے قائل ہیں۔ بہرحال یہ تو ہم آپ کے سامنے کچھ گزارشات مختصراً پیش کر رہے تھے کہ قوم سبا کا کیا عرب کے ساتھ کوئی تعلق تھا یا نہیں۔ اب ہم آتے ہیں قوم سبا کی طرف کہ آیا یہ ان کا نام تھا یا لقب تھا۔ چنانچہ یہ ایک سوال ہے کہ آیا سبا نام ہے یا لقب؟ یہ ہر جگہ پر زیر بحث آتا ہے جہاں قوم سبا کا ذکر ہوتا ہے۔ تورات کہتی ہے کہ یہ نام ہے، اور مورخین عرب کہتے ہیں کہ سبا لقب ہے اور نام عمر یا عبد شمس ہے۔ زمانہ حاضر کے اہل تاریخ اسی کو صحیح سمجھتے ہیں۔ پھر عرب کے اہل تاریخ سبا کی وجہ لقب یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ لفظ سبا بمعنی قید سے ماخوذ ہے، کیونکہ اس نے عرب میں سب سے پہلے جنگی قیدیوں کا طریقہ رائج کیا اور ان کو غلام بنایا، اس لیے سبا لقب پایا۔ اور جدید مورخین کہتے ہیں کہ یہ سین با الف ما حمزہ سے مرکب ہے، ایسے لفظ سے ماخوذ ہے جس کے مفہوم میں تجارت کے معنی داخل ہیں، اور سبا اور قوم سبا چونکہ تاجر پیشہ قوم تھی اس لیے سبا کے نام سے مشہور ہوئی۔ چنانچہ آج بھی لغت عرب میں یہ لفظ شراب کی تجارت کے لیے بولا جاتا ہے، سب الخمر شراہا، اس طرح کے الفاظ بولے جاتے ہیں۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس کا لقب الرائش بھی تھا۔ لغت میں ریش یا ریاش کے معنی مال کے آتے ہیں۔ یہ چونکہ بہت بڑا فاتح اور سخی تھا اور لوگوں کو کثرت سے مال و متاع دیتا رہتا، اس لیے اس لقب سے مشہور ہوا۔ اب ہم آتے ہیں قوم سبا کے زمانے حکومت کی طرف۔ عام مورخین یہ کہتے ہیں کہ سبا نے 420 برس حکومت کی، مگر جدید فلسفہ تاریخ کے لحاظ سے اس کے معنی یہ سمجھے جاتے ہیں کہ یہ خاندان سبا کی مدت حکومت بیان کی گئی ہے۔ لیکن یہ قاعدہ اس جگہ پر صحیح نظر نہیں آتا، اس لیے کہ اگر قحطان کی تیسری پشت سے اس مدت کو شروع کیا جائے تو یہ تقریباً 2500 قبل مسیح ہو سکتی ہے۔ اس حساب سے سبا کی حکومت کو 2000 قبل مسیح ختم ہو جانا چاہیے، حالانکہ ہم حضرت سلیمان کے تذکرے میں تورات سے یہ بات آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں کہ وہ 950 قبل مسیح میں ملکہ سبا بلقیس نے حاضر خدمت ہو کر سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور بہت سے تحفے پیش کیے، اور جیسا کہ سورہ نمل میں ملکہ سبا کے واقعہ سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ زمانہ سبا کی حکومت کا زمانہ عروج ہے۔ چنانچہ زبور میں حضرت داؤد کی یہ دعا مذکور ہے، اے خدا بادشاہ کو اپنی عدالتیں عطا کر اور بادشاہ کے بیٹے کو اپنی صداقت دے، وہ تیرے لوگوں میں صداقت سے حکم کرے گا۔ ترسیس اور جزیروں کے سلاطین نظریں گزاریں گے اور وہ جیتا رہے گا، اور سبا کا سونا اسے دیا جائے گا، اس کے حق میں سدا دعا ہوگی۔ حضرت داؤد کی یہ دعا قبول ہوئی، اور 950 قبل مسیح میں ان کے صاحبزادے حضرت سلیمان کی خدمت میں ملکہ سبا نے حاضر ہو کر اپنا بہت سا سونا اور بیش قیمت جواہرات پیش کیے۔ لہٰذا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یا تو سبا کی عمر کے متعلق مبالغہ سے کام لیا گیا ہے، اور یا اس سے سبا کے پورے دور حکومت کی مدت نہیں بیان کی گئی، بلکہ ان کی حکومت کے دوسرے دور یعنی ملوک سبا کی مدت حکومت مراد ہے، جو کم و بیش 435 سال ہے۔ بہرحال اب ہم آتے ہیں سبا اور طبقات حکومت کی طرف۔ یہ ایک الگ سے عنوان ہے، اور رخیم کہتے ہیں کہ سبا کے 2 بیٹے تھے، ایک ہمیر اور دوسرا کہلان، اور تمام قحطانی قبائل انہی 2 سلسلوں سے وابستہ ہیں۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عدنانی اسماعیلی قبائل جو نابت اور قیدار کی اولاد ہیں، ان کا اصلی وطن شمالی عرب ہے، اور قحطانی قبائل کا مسکن جنوبی عرب یعنی یمن ہے۔ اور عام اہل نسب جب حکومت سبا کا ذکر کرتے ہیں تو وہ حمیر کو براہ راست سبا کا جانشین کہہ دیتے ہیں، اور تمام سلسلہ حکومت کو حمیری حکومت ہی سے یاد کرتے ہیں، اور سبا کی حکومت کو مستقل حیثیت نہیں دیتے، حالانکہ تاریخی حیثیت سے یہ نظریہ بالکل غلط ہے، اس لیے کہ سبائی یمن کے دور حکومت سے متعلق جو کتبات عصری اور حفری ذرائع سے برآمد ہو رہے ہیں، یونانی اور رومی معاصر سبا مورخین کی جو تاریخی شہادتیں ہیں، اس سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ سبا کی حکومت 2 طبقات میں منقسم رہی ہے، اور پھر ہر 2 طبقات کا زمانہ حکومت الگ الگ 2 دوروں میں تقسیم ہے۔ طبقہ اولیٰ کا پہلا دور تقریباً 1100 قبل مسیح سے شروع ہو کر 550 قبل مسیح پر ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ بلحاظ کتبات سب سے پہلے حکومت سبا کا ذکر زبور 950 قبل مسیح میں ہوا ہے،
اور یہ ان کے عروج کا زمانہ قیاس کیا گیا ہے۔ اس دور میں شاہان سبا کا لقب مقارب سبا نظر آتا ہے، اور سلیمان علیہ السلام کے زمانہ کی ملکہ سبا بلقیس اسی دور سے تعلق رکھتی ہے، اور طبقہ اولا کا دوسرا دور 550 قبل مسیح سے شروع ہو کر 115 قبل مسیح پر ختم ہو جاتا ہے، جیسا کہ علم الآثار سے ثابت ہو چکا ہے، اور سیل ارم اور سبا کا انتشار اسی دور کے متعلق ہے۔ اس دور کے بادشاہ کو ملوک سبا کہا جاتا تھا، اور طبقہ ثانیہ کا پہلا دور 115 قبل مسیح سے شروع ہو کر اواخر 300 قبل مسیح پر 300 عیسوی پر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بادشاہ ملک سبا، ذو ریدان اور ملوک حمیر کہے جاتے ہیں، اور ریدان ان کے مشہور قلعہ کا نام ہے، اور سبا اور حمیر قومیت کو ظاہر کرتا ہے۔ حمیری سن اگرچہ غیر معروف رہا ہے، لیکن ان کے ایک کتبہ میں حبشہ کے حملہ یمن اور ذو نواس کی موت کا تذکرہ ہے، کیونکہ یہ واقعہ عرب اور رومی تاریخی روایات کے مطابق 525 عیسوی میں پیش آیا، اور کتبہ میں 240 حمیری درج ہے، لہٰذا اس کے پیش نظر رکھ کر سن حمیری کی ابتدا 115 قبل مسیح سے مطابقت رکھتی ہے۔ اس دور میں سبا کا یہ خاندان صرف یمن اور اطراف یمن کا حکمران رہا ہے۔ طبقہ ثانیہ کا دوسرا دور 300 عیسوی کے اواخر سے شروع ہو کر 525 عیسوی پر ختم ہوتا ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب آخری مرتبہ اہل حبش یمن پر قابض ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ آفتاب اسلام کی ضیاء یعنی روشنی یمن تک پہنچتی ہے، اور سارا یمن ایک ہی روز مشرف پر اسلام ہو جاتا ہے۔ اس دور میں حکومت کا تسلسل باقی نہیں رہا، بلکہ 400 عیسوی کے وسط میں پہلی مرتبہ اکسومی حبشی خاندان نے کچھ عرصہ کے لیے یمن پر فاتحانہ قبضہ کر لیا تھا، مگر چند سال کے بعد حمیر پھر اس کو واپس لے لیتے ہیں۔ اسی دور میں شاہان سبا کا لقب مورخین عرب کے نزدیک طبہ ہو جاتا ہے، اور یہ طبابع یمن کہلاتے ہیں۔ سامی زبان میں طبہ کے معنی سلطان اور قاہر بادشاہ کے ہیں، چونکہ اس دور میں شاہان حمیر نے یمن کے علاوہ حضر موت، حبشہ، نجد اور تہامہ تک اپنی حدود مملکت کو وسیع کر لیا تھا، اس لیے وہ اس لقب سے مشہور ہوئے۔ چنانچہ ان کے دور کے کتبات میں ملک سبا اور ریدان، حضر موت، نجد وغیرہ ملکوں کے نام اضافہ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہی وہ طبہ ہے جس کا ذکر قرآن کی سورہ دخان اور سورہ قاف میں کیا گیا ہے۔ ریدان کا قلعہ ان کا ابتدائی دارالحکومت رہا ہے، اور شہر ظفار کے قریب آباد تھا، جو صنعاء موجودہ دارالحکومت یمن کے متصل ہے، اور جب سبا کی طبقہ اولا کے انتشار سے اس کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا تو حمیر نے معارب تک اپنی حکومت کو وسیع کر لیا۔ سبا کی طبقات کی تقسیم مورخ حمزہ اصفہانی نے کچھ یوں بیان کی ہے۔ چنانچہ حمزہ اصفہانی کہتے ہیں کہ قحطان کی اولاد میں جو پہلا بادشاہ ہوا وہ حمیر بن سبا ہے۔ یہ آخری وقت تک بادشاہ رہا، یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر مر گیا۔ پھر حکومت اس کی اولاد میں وراثتاً جاری رہی اور چند صدیوں تک ان کے ہاتھ سے نہیں نکلی۔ پھر حارث اور رائش بادشاہ ہوا جو پہلا طبہ ہے۔ اس سے پہلے دو بادشاہ ہوئے تھے، ایک سبا میں اور ایک حضر موت میں۔ تمام یمنی ایک پر جمع نہیں ہوتے تھے، لیکن جب الرائش بادشاہ ہوا تو اس کی بادشاہی پر سب مجتمع ہو گئے اور اس کی اطاعت قبول کر لی، اس لیے اس کا لقب طبہ ہو گیا۔ اور علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی اپنی تاریخ میں یوں ہی بیان کیا ہے، اور عربی میں اس بادشاہ کو جو یمن کے ساتھ شجر اور حضر موت کا بھی بادشاہ ہو طبہ کہتے ہیں، جیسا کہ اس بادشاہ کو جو شام اور جزیرہ دونوں کا حکمران ہو قیصر کہتے ہیں، اور جو فارس کا بادشاہ ہو اس کو کسریٰ، اور ملک مصر کے بادشاہ کو فرعون، اور حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی، اور ہندوستان کے بادشاہ کو بطلیموس کہتے ہیں۔ غرض یہ خیال کہ سبا کی حکومت اور حمیری حکومت ایک ہی بات ہے، نہ صرف تاریخ ہی کے خلاف ہے بلکہ خود قرآن کریم کی تصریحات کے بھی خلاف ہے، اس لیے کہ قرآن کریم نے حکومت سبا سے متعلق سورہ نمل، سورہ سبا میں جو دو واقعے بیان کیے ہیں، ان کا تعلق سبا کے اس طبقہ سے ہے جو ملوک حمیر اور طبابعہ سے قبل گزرا ہے۔ اس لیے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حمیر ہرگز سبا کا بلا واسطہ جانشین نہیں ہے، بلکہ اس کے اور حمیر کے درمیان بہت زیادہ واسطے ہیں،
اور حمیر اگرچہ سبا کا بیٹا ہے، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کا اپنا زمانہ اور اس کی نسل میں قیام حکومت کا زمانہ ایک ہے، بلکہ قیاس یہ چاہتا ہے کہ سبا کے بعد اس کی اولاد میں حکومت کا وہ سلسلہ جو طبقہ اولا سے تعلق رکھتا ہے، بجائے حمیر کی نسل کے کہلان کی کسی قدیم شاخ میں قائم رہا ہے، کیونکہ معارب اور سبا کی نو آبادیوں کی تباہی کا اثر ہم بنی کہلان میں زیادہ پاتے ہیں، اور معارب تک حمیری حکومت کی ابتدا سبا کی بربادی سے شروع ہوتی ہے۔ چنانچہ عام اور رخیم کے خلاف ابن عبد البر نے یہ تصریح کی ہے کہ سبا کی حکومت صرف حمیر کی نسل ہی میں نہیں بلکہ کہلان کے خاندان میں یہ سلسلہ رہا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، اور سبا کے دو بیٹے تھے، حمیر اور کہلان، اور حمیر و کہلان دونوں ہی کی نسل سے یمن کے بادشاہ تبا اور زو وغیرہ پیدا ہوئے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں مکارب سبا اور ملوک سبا کی طرف۔ سبا طبقہ اولا کے دور اول کے حکمران تاریخ میں مکارب سبا کے لقب سے یاد کیے جاتے ہیں۔ یہ لفظ مکا بمعنی مذہبی اور رب بمعنی مالک سے مرکب ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سبا کا ابتدائی دور حکومت مذہبی پیشواؤں یعنی کاہن حکمرانوں سے شروع ہوتا ہے۔ ان بادشاہوں کا دارالحکومت سرواح تھا اور یہ معارب اور صنعاء کے درمیان واقع تھا، اور اس کے کھنڈرات اب بھی موجود ہیں۔ اور ملوک سبا، شاہان سبا کا دارالحکومت معارب تھا، اور ان کے بادشاہ اس کے مشہور قلعہ سلحین میں رہتا تھا۔ اب ہم بات کریں گے قوم سبا کی حکومت کی وسعت کے متعلق۔ حکومت سبا کی ابتدا جنوبی عرب یمن کے مشرقی حصہ سے ہوتی ہے۔ اس کا دارالحکومت اول سرواح تھا، پھر معارب ہوا۔ آہستہ آہستہ اس حکومت نے ترقی کی اور ملکی فتوحات کے ساتھ ساتھ تجارتی ذرائع سے بھی بہت زیادہ کامیابی حاصل کی، اس لیے اس کا رقبہ حکومت وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا، اور شمالی عرب اور افریقہ تک اس کی حدود نظر آنے لگی۔ چنانچہ حبشہ میں ازنیہ کا ضلع اسی کے مقبوضات میں سے تھا، اور حکومت سبا کی جانب سے معافر کے لقب سے ایک سبائی حکومت کرتا تھا۔ یمن سے براہ حجاز شام تک جو قدیم تجارتی شاہراہ تھی، اور جس کا ذکر قرآن کریم کی سورہ قریش میں رحلۃ الشتاء والصیف کہہ کر کیا گیا ہے، اور دوسری جگہ اس کو امام مبین فرمایا، وہ بھی انہی کے قبضہ میں آ گئی تھی، اور شام، فلسطین اور مدین کے نواح میں بھی ان کے مقبوضات موجود تھے۔ اور اس طرح تقریباً 8ویں صدی قبل مسیح میں اہل معین پر غلبہ پانے کے بعد سبا کی حکومت عرب کی عظیم الشان متمدن حکومت بن چکی تھی۔ اب ہم قوم سبا کے طرز حکومت کے متعلق بات کرتے ہیں۔ سبا کے طرز حکومت کے متعلق اہل تاریخ یہ کہتے ہیں کہ اس زمانہ کے محدود سلسلہ رسل و رسائل کے پیش نظر یہ ضروری سمجھا جاتا تھا کہ دارالحکومت سے فاصلہ پر آباد شہروں اور بستیوں پر آزاد گورنروں کی چھوٹی چھوٹی حکومتیں ہوں، اور جو مرکزی حکومت کے تابع اور اس کے نائب کی حیثیت سے حکومت کیا کریں۔ اس اصول پر یمن کی حکومت قائم تھی، اور اس کی ترتیب و تنظیم اس طرح پر تھی کہ آس پاس کے گاؤں اور قصبوں کے درمیان عموماً ایک قلعہ ہوتا تھا جس پر قلعہ دار رہتا، اور وہی ان آبادیوں کا حاکم اور زو کہلاتا تھا، اور اس مجموعہ آبادی کو محفظ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ یمنی زبان میں زو کے معنی آقا کے ہیں، جو عربی میں بمعنی صاحب و مالک بولا جاتا ہے، اور اس کی جمع ازوا آتی ہے، اور قلعہ کا جو نام رکھا جاتا تھا اسی کے انتساب سے قلعہ دار کا لقب قرار پاتا، مثلا زو غمدان، زو سالبان وغیرہ۔ پھر چند محفظ مل کر ایک مخلاف بنتا تھا، اور اس مخلاف کے حاکم کو قیل یعنی صوبہ دار کہتے تھے۔ قیل کی جمع اقیال ہے، اور یہ سب اقیال ملک یعنی بادشاہ کے تابع فرمان ہوتے تھے۔ انہی بادشاہوں کو یمن کی تاریخ میں مکارب سبا اور ملوک سبا کہا جاتا تھا، اور بادشاہ کا بھی ایک زبردست اور محکم قلعہ ہوتا تھا۔ چنانچہ قلعہ ریدان اور سلحین انہی بادشاہوں کے قلعے تھے، اور یہ بادشاہ انہی قلعوں اور دارالحکومت کے شہروں کے انتصاب سے لقب پاتے تھے، مثلا ملک سبا ذو ریدان یا ملک سبا ذو سلحین۔ معارب کے آثار سے جو سکے حاصل کیے گئے ہیں ان پر یہ نقش کندہ ہے، ضرب بیت سلحین و حضر معارب، یعنی یہ قلعہ سلحین اور شہر معارب میں مسکوک کیا گیا۔ یمن کے اسلامی حکومت میں شامل ہونے کے بعد بھی ازوا اور اقیال کا یہ نظم حکومت باقی رکھا گیا،
اور یہی وہ اقیال یمن ہیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کے لیے خطوط تحریر فرمائے اور انہوں نے برضا و رغبت دعوت اسلام کو قبول کر لیا۔ اب ہم سبا کی عمارات اور طرز تعمیر کی بات کرتے ہیں۔ ہمدانی، جو کہ قدیم مورخین کی طرح جدید یورپ کی نگاہ میں بھی بہت مستند اور سچا مورخ تسلیم کیا جاتا ہے، اس نے اپنی مشہور کتاب اقلیل میں ایک باب سبا کی عظیم الشان اور عجیب و غریب عمارات کے لیے مرتب کیا ہے، اور حکومت سبا کے سلسلہ میں جو کتبات پائے گئے ہیں ان میں بھی اکثر ان قلعوں اور بے نظیر عمارات ہی کے کتبے ہیں، اور یورپین سیاح بھی ان کھنڈرات کے عجیب و غریب حالات سناتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ قصر غمدان بے مثال صناعی کا نمونہ تھا۔ یہ قصر 20 منزل رکھتا تھا اور ہر ایک منزل کا ارتفاع یعنی اونچائی بقدر 10 گز معماری تھی۔ سب سے اوپر کی منزل نہائش بیش قیمت آبگینوں سے بنائی گئی تھی، اور اس قصر یعنی محل میں 100 وسیع و عریض کمرے تھے۔ اسی طرح بے نظیر عمارات کا سلسلہ تھا جو اس زمانے کے رفیع تمدن اور سبا کی حیرت انگیز ترقی کا آئینہ دار تھا۔ سبا کے تمدن کی اگر بات کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اہل سبا ایک تاجر قوم تھی، اور یہ وصف ان کا قومی مزاج بن چکا تھا۔ اس لیے وہ حکومت کے وسائل ترقی کے لیے بھی اسی کو زیادہ اہم وسیلہ سمجھتے تھے۔ اللہ نے ان کے حدود حکومت میں جو خزانے مدفون کر رکھے تھے وہ اور زیادہ ان کی اس فطرت کے لیے تائید غیبی بن گئے تھے، کیونکہ عرب میں سونے اور جواہرات کی بکثرت کانیں موجود ہیں، اور ان کا بیشتر حصہ انہی کے رقبے حکومت میں موجود تھا۔ مدین میں سونے کے علاوہ دوسری قسم کی معدنیات بھی پائی جاتی ہیں۔ حضر موت اور یمن کا علاقہ خوشبودار اشیاء کی پیداوار کے لیے مشہور تھا، اور اب بھی ہے۔ عمان اور بحرین میں موتیوں کے خزانے ہیں جن سے آج بھی تمام دنیا میں بیش قیمت موتی جاتا ہے۔ خود یمن کے ساحل ہندوستان اور حبش کی پیداوار کے لیے منڈی تھے، اور شام، مصر اور یورپ اور ہندوستان اور حبش کے درمیان جو درآمد اور برآمد ہوتی اور تجارتی کاروبار ہوتا تھا، اس زمانہ میں سبا ہی اس کے واحد اجارہ دار اور براہ حجاز ان ملکوں تک سامان تجارت پہنچاتے تھے۔ اسی بنا پر تورات میں سبا کی دولت و ثروت اور اس کی وجہ سے ان کے تمدن کی عظمت کے بکثرت تذکرے پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ یسعیاہ نبی کی کتاب میں ہے، مصر کے مزدور اور حبش اور سبا کے تجارتی مال اور تنومند آدمی تیرے پاس آئیں گے اور تیرے ہوں گے۔ اسی طرح ایک دوسری پیشن گوئی کے اندر یوں کہا کہ اے یروشلم، اونٹوں کی قطاریں تجھ پر چھا جائیں گی، مدین اور عیفا کی اونٹنیاں بھی یہ سب سبا سے آئیں گی اور سونا اور لوبان لے کر آئیں گی۔ اسی طرح مزید کچھ پیشن گوئیاں بھی ملتی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں سد معارب یعنی ان کی دیوار کی طرف۔ عرب میں مستقل دریا ناپید ہیں، اکثر بارش کے پانی پر گزر ہیں، اور کہیں کہیں پہاڑی چشمے بھی ہیں۔ بارش کا پانی ہو یا پہاڑی چشموں کا، تمام پانی بہہ کر وادی کے ریگستان میں جذب ہو کر ضائع ہو جاتا ہے۔ قوم سبا نے اس پانی کو کام میں لانے اور باغات و زراعت کو سرسبز و شاداب بنانے کے لیے یمن کے اقصا اور امصار میں 100 سے زائد بند باندھے تھے، اور ان کی وجہ سے تمام ملک سرسبز و بہارستان بنا ہوا تھا۔ انہی بندوں میں سے سب سے بڑا اور عظیم الشان بند سد معارب، بند سے مراد جس کو آج کل کے دور کے اندر ڈیم کہا جاتا ہے، تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ سد معارب یعنی معارب کا ڈیم، جو دارالحکومت معارب میں بنایا گیا تھا۔ اس سد یعنی ڈیم کے متعلق قدیم اور جدید مورخین اور سیاحوں نے جو حالات لکھے ہیں وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ سبا کو فن انجینئرنگ اور ہندسہ میں بہت بڑا کمال حاصل تھا۔ معارب کے جنوب میں دائیں بائیں 2 پہاڑوں میں جو کوہ بلق کے نام سے مشہور ہیں، اور ان کے درمیان بہت طویل و عریض وادی ہے جس کو وادی ازنیہ کہتے ہیں۔ جب پانی برستا یا پہاڑی چشموں سے بہہ نکلتا تو وادی دریا بن جاتی۔ سبا نے دیکھ کر 800 قبل مسیح میں ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ڈیم بنانا شروع کیا، اور عرصہ تک اس تعمیر کا سلسلہ جاری رہا۔ بعض مورخین عرب یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈیم 2 مربع میل تھا، اور صاحب ارض القرآن، یہ ایک کتاب کا نام ہے، ایک یورپین سیاح جس کا نام ارناؤ ہے، اس کے مضمون کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ یہ 150 فٹ لمبی اور 50 فٹ چوڑی دیوار ہے، جس کا بہت بڑا حصہ منہدم ہو چکا ہے اور 1/3 اب بھی باقی ہے،
اور وہ یہ بھی تحریر فرماتے ہیں کہ اس سیاح نے اس کا بہت عمدہ نقشہ تیار کر کے اپنے مضمون کے ساتھ شائع کیا ہے، جو فرینچ ایشیا ٹک سوسائٹی کے جرنل 1874 میں چھپا ہے، جس کو انہوں نے اپنی کتاب میں نقل بھی کر دیا ہے۔ مورخین عرب یہ بھی کہتے ہیں کہ سبا نے اس کو اس طرح تعمیر کیا تھا کہ پانی کو روکنے کے بعد موسموں کے اختلاف کے پیش نظر آبیاری کے لیے پانی کے اوپر نیچے 3 درجے قائم کر دیے تھے، اور ہر درجے میں 30 کھڑکیاں رکھی تھیں، جن کے ذریعے پانی کو کھولا اور بند کیا جاتا تھا، اور پھر ان کے نیچے ایک بہت بڑا حوض بنایا تھا۔ اس کے دائیں اور بائیں 2 بڑے بڑے آہنی پھاٹک تھے، جن کے ذریعے حوض کا پانی تقسیم ہو کر معارب کے دونوں جانب نہروں، گولوں اور رجباہوں کے ذریعے حسب ضرورت کام میں آتا تھا، یعنی تالابوں وغیرہ اور چھوٹی نہروں کے ساتھ۔ اس عظیم الشان ڈیم کی وجہ سے تقریباً 300 مربع میل تک دائیں اور بائیں چھواروں کے نخلستان، میووں اور پھلوں کے حسین و جمیل باغ، خوشبوؤں کے کھیت اور مرغزار، دارچینی، عود اور مختلف قسم کے خوشبودار درختوں کے گنجان باغات اس کثرت سے ہو گئے تھے کہ تمام علاقہ چمنستان فردوس بنا ہوا تھا۔ ابن کثیر وغیرہ بروایت ابن منبہ یہاں تک مبالغہ کرتے ہیں کہ اگر ایک عورت کسی موسم میں سر پر ٹوکری رکھ کر ان باغات کے اندر گزر جاتی تو ہاتھ لگائے بغیر ہی اس کی ٹوکری پختہ پھلوں کے گرنے سے بھر جاتی۔ یمن کی طبی خصوصیت کے لحاظ سے خوشبوؤں، پھلوں اور پھولوں کے درختوں کی کثرت، معارب کے بند کی وجہ سے اس میں عظیم الشان اضافہ، اور ترقی تجارتی کاروبار اور معدنیات کی کثرت کی وجہ سے سونا، چاندی اور جواہرات کی بہتات نے قوم سبا میں اس درجہ خوش عیشی، رفاہیت اور فارغ البالی اور اطمینان پیدا کر دیا تھا کہ وہ ہر وقت مسرت و شادمانی کے ساتھ خدا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے اور شب و روز خوشحالی کی زندگی بسر کرتے۔ اور اسی طرح ملک کے بہارستانوں اور چمرستانوں کی وجہ سے آب و ہوا میں اس درجہ اعتدال تھا کہ اہل سبا مچھروں، مکھیوں، پسوؤں جیسے ایذا رساں کیڑوں سے پاک اور محفوظ تھے۔ چنانچہ سبا کے معاصر مورخ اہل سبا کی اس رشک پیدا کرنے والی زندگی کے حالات اس طرح بیان کرتے ہیں۔ اراتوستھینس 194 قبل مسیح میں لکھتا ہے، عرب کے انتہائی حد پر سمندر یعنی بحر ہند یا بحر عرب کے پہلو میں سبا کے لوگ ہیں جن کا دارالحکومت معارب ہے۔ یہ خطہ ملک مصر کے زیریں سے بڑا ہے، گرمیوں میں بارش ہوتی ہے اور دریا جاری ہوتے ہیں جو میدانوں اور تالابوں میں جا کر خشک ہو جاتے ہیں۔ اسی سبب سے زمین اس قدر سرسبز و شاداب ہے کہ تخم ریزی وہاں سال میں 2 بار ہوتی ہے۔ حضر موت سے سبا کے ملک تک 40 روز کا راستہ ہے، اور معین سے سوداگر 70 دن میں ایلا یعنی عقبہ پہنچتے ہیں۔ حضر موت، معین اور سبا کے ملک خوش و خرم ہیں اور ہیکلوں اور شاہی عمارتوں سے آراستہ ہیں۔ اسی طرح یونانی مورخ اگاتھر شیڈس 145 قبل مسیح، اس نے بھی ان کی تعریفیں لکھی ہیں۔ اسی طرح ایک اور مشہور مورخ آرٹی میڈوروس 100 قبل مسیح میں قوم سبا اور قوم سد معارب کے متعلق تاریخی روایات کو نقل کرتے ہیں۔ ان ساری باتوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک انتہائی متمدن، تاریخی اور بہت ہی ترقی یافتہ قوم تھی۔ اب ہم آتے ہیں اہل سبا کی نافرمانی کی طرف۔ اہل سبا ایک عرصہ تک تو اس جنت ارضی کو خدا کی عظیم الشان آیت و نعمت ہی سمجھتے رہے، اور حلقہ بگوش اسلام رہتے ہوئے احکام الہی کی تعمیل اپنا فرض یقین کرتے رہے۔ لیکن خوشحالی اور ہر قسم کی نعمت نے آہستہ آہستہ ان میں وہی اخلاق پیدا کر دیے جو ان کی بیشتر گزشتہ متکبر اور مغرور قوموں میں موجود تھے۔ یہ یہاں تک ترقی کرتے رہے کہ انہوں نے دین حق کو بھی خیر بات کہہ دیا اور کفر و شرک کی سابق زندگی کو دوبارہ اپنا لیا۔ تاہم اللہ رب العزت نے فوراً گرفت نہیں کی، بلکہ ان کی اللہ کی وسعت رحمت نے قانون امہال یعنی مہلت دینے کے قانون سے کام لیا، اور انبیاء نے ان کو راہ حق کی تلقین فرمائی اور بتایا کہ ان نعمتوں کا یہ مطلب نہیں کہ تم دولت و ثروت، جاؤ حشمت کے نشہ میں چور ہو کر مست ہو جاؤ، اور نہ یہ کہ اخلاق کریمانہ کو چھوڑ بیٹھو اور کفر و شرک اختیار کر کے خدا کے ساتھ بغاوت کا اعلان کر دو۔ سوچو اور غور کرو کہ یہ راہ بری ہے اور اس کا انجام برا ہے۔ محمد بن اسحاق بروایت ابن منبہ کہتے ہیں کہ اسی درمیان میں ان کے پاس خدا تعالیٰ نے 13 نبی حق رسالت ادا کرنے کے لیے بھیجے، مگر انہوں نے مطلق توجہ نہ کی اور اپنی موجودہ خوش عیشی کو
دائمی وراثت سمجھ کر شرک اور کفر کے اندر مبتلا رہے۔ آخر کار تاریخ نے اپنے آپ کو دہرایا اور وہی انجام ہوا جو نافرمان قوموں کا ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ قوم سبا کے اوپر پہلا عذاب سیل عرم کا آیا۔ ہوا یہ کہ وہ ڈیم جس کی تعمیر پر ان کو بہت ناز تھا اور جس کی بدولت ان کے دارالحکومت کے دونوں جانب 300 مربع میل تک خوبصورت اور حسین باغات اور سرسبز و شاداب کھیتوں اور فصلوں سے گلزار بنے ہوئے تھے، اور خدا کے حکم سے ٹوٹ گیا، یعنی اس ڈیم کا بند ٹوٹ گیا، اور اچانک اس کا پانی زبردست سیلاب بنا ہوا وادی میں پھیل گیا، اور معارب اور اس تمام حصے زمین پر جس میں یہ فرحت بخش باغات تھے چھا گیا اور ان سب کو غرق کر کے تباہ اور برباد کر دیا۔ جب پانی آہستہ آہستہ خشک ہو گیا تو اس پورے علاقوں میں باغوں کی جنت کی جگہ پہاڑوں کے دونوں کناروں سے وادی کے دونوں جانب جھاؤ کے درختوں کے جھنڈ، جنگلی بیروں کے جھانڈ اور ان پیلو کے درختوں نے لے لی جن کا پھل بد ذائقہ اور برا تھا، اور خدا کے اس عذاب کو اہل معارب اور قوم سبا کی کوئی قوت اور طاقت نہ روک سکی، اور بند باندھنے میں انجینئرنگ اور علم ہندسہ کی مہارت اور فن کا جو ثبوت انہوں نے دیا تھا وہ اس کی شکستگی کے وقت سب ناکارہ ہو کر رہ گیا، اور اہل سبا کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار باقی نہ رہا کہ وہ اپنے وطن اور اپنے شہر معارب اور نواح معارب کو چھوڑ کر منتشر ہو جائیں۔ چنانچہ سورہ سبا میں اللہ رب العزت نے اس واقعہ کو یوں بیان کیا، فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَارِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ حَمْطٍ وَأَصْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ۔ پھر انہوں نے قوم سبا نے ان پیغمبروں کی نصیحتوں سے منہ پھیر لیا، بس ہم نے ان پر بند توڑنے کا سیلاب بھیج دیا اور ان کے 2 عمدہ باغوں کے بدلے 2 ایسے باغ اگا دیے جو بدمزہ پھلوں، جھاؤ اور کچھ بیری کے درختوں کے جھنڈ تھے۔ یہ ہم نے ان کی ناشکر گزاری کی سزا دی، اور ہم ناشکر قوم ہی کو سزا دیا کرتے ہیں۔ ابن جریر، ابن کثیر اور دوسرے اصحاب سیر نے اس موقع پر ایک اسرائیلی حکایت بیان کی ہے جس کو محمد بن اسحاق نے وہب بن منبہ سے نقل کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ نے جب سد معارب یعنی معارب کے ڈیم کو برباد کرنے کا ارادہ کر لیا تو ڈیم کی بنیادوں میں بڑے بڑے چوہے پیدا کر دیے، اور انہوں نے آہستہ آہستہ اس کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا شروع کر دیا۔ قوم سبا نے جب یہ دیکھا تو بند کی بنیادوں سے ہر ایک پایا اور ستون سے بلیاں بدوا دیں کہ اس خوف سے چوہے جڑوں کو کھوکھلا نہ کر سکیں۔ وہب بن منبہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں یہ پیشن گوئی درج تھی کہ اس سد یعنی دیوار کی بربادی کھونسوں کے ذریعے یعنی چوہوں کے ذریعے ہوگی، اس لیے جب انہوں نے دیوار میں چوہوں کو دیکھا تو بلیاں باندھ دی، مگر جب خدا تعالیٰ کی مشیت کے پورا ہونے کا وقت آیا تو چوہے اتنے منہ زور ہو گئے کہ وہ بلیوں سے گھبرانے کے بجائے ان پر حملہ آور ہونے لگے، اور انہوں نے چند ہی روز میں بند معارب یعنی معارب کے ڈیم کی جڑیں ہلا دیں، اور نتیجہ یہ نکلا کہ بند پانی کا زور برداشت نہ کر سکا اور سیلاب کی صورت میں بہہ نکلا۔ اس روایت کے بعض راویوں نے بغیر سند کے حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت قتادہ کی جانب بھی اس کو منسوب کیا ہے۔ بہرحال یہ ایک اسرائیلی روایت تھی جو اس واقعہ کے ضمن میں تھی، ہم نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ اب معارب کے بند ٹوٹ جانے پر جب شہر معارب اور اس کے دونوں جانب کے علاقے سرسبز کھیتوں، خوشبودار درختوں، عمدہ میووں اور پھلوں کے شاداب باغوں سے محروم ہو گئے تو ان بستیوں کے اکثر باشندے منتشر ہو کر کچھ شام، عراق اور حجاز کی جانب چلے گئے، اور کچھ یمن کے دوسرے علاقوں میں جا کر بس گئے، مگر عذاب الہی کی تکمیل ابھی باقی تھی، اس لیے کہ سبا نے صرف غرور، سرکشی، کفر و شرک ہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نہیں ٹھکرایا تھا، بلکہ ان کو یمن سے شام تک راحت رسا آبادیوں اور کارواں سراؤں کی وجہ سے وہ سفر بھی ناپسند تھا، جس میں ان کو یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ وہ سفر کی صعوبتیں کیا ہوتی ہیں، پانی کی تکلیف اور کھانے پینے کی تکلیف کس چیز کا نام ہے، اور قدم قدم پر دور تک خوشبوؤں اور پھلوں کی باغات کی وجہ سے گرمی اور تپش کی زحمت سے بھی ناآشنا تھے۔ انہوں نے ان نعمتوں پر خدا کا شکر ادا کرنے کے بجائے بنی اسرائیل کی طرح ناک منہ چڑھا کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ انسان سفر کے ارادے سے گھر سے نکلے
تو یہ بھی نہ معلوم ہو کہ حالت سفر میں ہے یا اپنے گھر میں، وہ بھی کیا خوش نصیب انسان ہے جو ہمت مردانہ کے ساتھ سفر کی ہمہ وقت تکالیف اٹھاتے ہیں، پانی اور خوردنوش کے لیے آزار اور تکلیف سہتے ہیں، اور اسباب و راحت کے مہیا نہ ہونے کی وجہ سے لذت سفر کا ذائقہ چکھتے ہیں۔ اے کاش ہمارا سفر بھی ایسا ہو جائے کہ ہم یہ محسوس کرنے لگیں کہ وطن سے کسی دور دراز جگہ کا سفر کرنے نکلے ہیں، اور ہم دوری منزل کی تکالیف سہتے ہوئے حضر اور سفر میں فرق کر سکیں۔ بدبخت انسانوں کی یہ ناشکری تھی جس کی تمناؤں اور آرزوؤں میں مضطرب ہو کر خدا کے عذاب کو دعوت دے رہے تھے اور اس کے انجام بد سے غافل ہو چکے تھے۔ سبا نے جب اس طرح کی کفران نعمت کی تکمیل کر دی تو اب خدا تعالیٰ نے بھی ان کو دوسری سزا یہ دی کہ یمن سے شام تک ان کی آبادیوں کو ویران کر دیا، جو نزدیک نزدیک مسلسل چھوٹے چھوٹے قصبے، گاؤں، کاروان، سرائے اور تجارتی منڈیوں کی صورت میں آباد اور ان کو راحت اور آرام کے کفیل تھے، ان سب کو ختم کر دیا اور سفر کی ہر قسم کی تکلیفوں سے ان کو محفوظ رکھتی تھی۔ اس طرح اس پورے علاقے میں خاک اڑنے لگی اور یمن سے شام تک نو آبادیوں کا یہ سلسلہ ویرانے میں تبدیل ہو کر رہ گیا۔ چنانچہ سورہ سبا میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، ہم نے ان کے ملک اور برکت والی آبادیوں شام کے درمیان بہت سی کھلی آبادیاں قائم کر دی تھیں اور ان میں سفر کی منزلیں، کارواں، سرائے وغیرہ مقرر کی تھیں اور کہہ دیا تھا چلو ان آبادیوں کے درمیان دن رات بے خوف و خطر، مگر انہوں نے کہا کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے سفروں کے درمیان دوری کر دے، اور یہ کہہ کر انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا، بس ہم نے ان کو کہانی بنا دیا اور ان کو پارا پارا کر دیا۔ بلا شبہ اس واقعہ میں عبرت کی نشانیاں ہیں صابر اور شکر گزار بندوں کے لیے۔ قوم سبا کا واقعہ آپ نے سماعت فرمایا۔ امید واسق ہے کہ آپ کو اس واقعہ کو سن کر بہت کچھ نیا سیکھنے اور جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں اور ان کے ذریعے سے آپ کو تاریخی اور اسلامی معلومات ملتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا، اپنے دوست و احباب میں اس کو شیئر بھی کیجئے گا، لائک بھی کیجئے گا، اور اپنے کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا کہ اس سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے اور ہم اچھے سے اچھا مواد بنا کر آپ کے لیے پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور اپنی کفران نعمت کے عذاب سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اپنے صابر اور شاکر شکر گزار بندوں میں ہم سب کا شمار کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔